اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ امی ابو رشتہ داروں کے یہاں گئے ہوئے تھے اور گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا استاد جی کے آنے سے پہلے نہا لوں، پھر آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کروں گی۔ میں باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو سامنے استاد جی صوفے پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے میرے جسم کے حصے صاف نظر آ رہے تھے۔ استاد جی کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ میں نے نیچے والے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ استاد جی جوان آدمی تھے۔ میں استاد جی کے برابر میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اچانک میری نظر استاد جی کی شلوار پر پڑی تو ابھار دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ میرے ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو بات بن سکتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی کتاب نیچے گرا دی اور استاد جی کے سامنے جھک کر کتاب پکڑنے لگے۔ استاد جی کی نظریں میرے لیموں پر ایسے تھی جیسے کوئی بھوکا انسان کھانے والی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ میں اٹھ کر دوبارہ سیدھی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج تو ویسے بھی پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ میرا نام حاجرہ ہے۔ میری ماں کو میرا اکیڈمی جانا پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ امیر اور ماڈرن تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی سب سے الگ رہے۔ اسی لیے انہوں نے ایک استاد کا انتظام کیا جو گھر میں آ کر مجھے پڑھاتا تھا۔ وہ استاد مجھے پڑھانے کی بھاری فیس لے رہا تھا۔ میری امی فخر سے کہتی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے قابل ٹیچر کا انتظام کیا ہے جو بہت زیادہ فیس لیتا ہے اور اس کی بیٹی کو بہت بہترین پڑھاتا ہے۔ ویسے تو وہ ٹیچر ٹھیک تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاید اس لیے میں ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ میں باقی دوستوں کی طرح اکیڈمی میں جا کر نہیں پڑھ سکتی، بلکہ مجھے گھر پر رہ کر اس استاد سے ہی پڑھنا تھا۔ شروع میں مجھے وہ استاد بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے پڑھانے کا انداز۔ تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہا کہ میں یہ بہانے بنانا بند کروں اور اپنی تعلیم کا معیار بہتر بناؤں اور یہ بھول جاؤں کہ میں اپنی اور دوستوں کی طرح اکیڈمی جا سکتی ہوں۔ بہت ساری ہدایات مجھے دی گئی، تب میں چپ ہو گئی اور اپنی پڑھائی میں دل لگانے لگی۔ جب دل بہت اداس تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھنا چاہتی تھی، جبکہ میری ساری دوستیں اور باقی کلاس فیلوز مجھ پر رشک کرتے تھے کہ میں اتنی امیر ہوں کہ مجھے گھر پر اتنا اچھا استاد پڑھانے آتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں فخر میں آنے لگی اور تب میں نے اپنا سارا افسوس بھلا کر اپنے استاد سے اچھے سے پڑھنے لگی۔ اور جب میں نے دل میں استاد کو قبول کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ واقعی قابل استاد ہے۔ مجھے بہت محنت سے پڑھاتے تھے اور ان کی محنت کی وجہ سے میں نے بہت کم دنوں میں اپنی پڑھائی بہتر کر لی اور اب کلاس میں ہر سبجیکٹ میں ٹاپ پر آ گئی تھی، جس وجہ سے کلاس اور اسکول میں میری خوب واہ واہ ہوتی، جو سن کر مجھے بہت اچھا لگتا اور ان تعریفوں کی وجہ سے میں بھی آسمانوں میں اڑنے لگی تھی۔ اور تب میں نے اپنے استاد کو بھی دل سے قبول کر لیا تھا اور ان سے بہت فری ہو گئی تھی اور دل لگا کر ان سے پڑھتی، اپنی ہر بات شیئر کرتی تاکہ پڑھائی میں مزید بہتر ہو جاؤں۔ اس وجہ سے میری ماں باپ بھی بہت خوش ہو گئے کہ ان کی بیٹی پہلی پوزیشن پر رہتی اور ان کا نام اونچا ہو رہا تھا۔ استاد کی بھی ڈیمانڈ اب بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی فیس بڑھانے کا کہا، جو میرے ماں باپ نے بغیر پوچھے ہی اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد اس نے میرے باپ سے کہا کہ وہ شام میں مجھے پڑھانے آیا کرے گا، کیونکہ دن میں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات میرے باپ نے مان لی اور ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور اکثر میرے ماں باپ کو رات میں باہر جانا پڑتا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس طرح زیادہ توجہ نہیں کی کہ میں کس طرح اور کیسے پڑھتی ہوں۔ میں خوش تھی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسے وقت سے بھی گزرنا پڑے گا کہ میں جینے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حسرت سے دیکھتے تھے، وہ بعد میں مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس شام جب استاد جی مجھے پڑھانے آیا، حسب معمول میرے والدین پارٹی پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ تقریباً ہر شام میں ہی کسی پارٹی میں جاتے تھے اور پیچھے میرے پاس ایک ملازمہ چھوڑ کر جاتے، مگر اس ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کوارٹر میں جا چکی تھی اور گھر میں اکیلی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے۔
میں تھوڑی گھبرا رہی تھی، میں بالکل اکیلی تھی، مگر میرے والدین کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ خاموشی سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے مجھے نمبر حل کرنے کا کہا۔ میں نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ پھر بھی یاد نہیں رہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ ویسے تو میرا استاد تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا، اور پھر اچانک اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دکھایا۔ بظاہر مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں ایک درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ 2 گھنٹے اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھاگنے کی مہلت بھی نہ دی۔ اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا۔ اس نے میرے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اب میں اس کے رحم و کرم پر پڑتی۔ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح لا کر رکھ دیا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی، مگر اس درندے نے مجھے نہیں چھوڑا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو میری حالت بہت بری تھی۔ اب میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس پر وہ گھبرا گیا، مجھے اس حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ نہ جانے کتنی دیر بعد جب میں بے ہوش پڑی رہی اور جب مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، پھر مگر دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔